بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ اسلام میں یتیم کہتے کس کو ہیں اور اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے۔ اسلام میں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جن کے والد یعنی باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ نابالغ ہو یعنی چھوٹا ہو، بالغ نہ ہوا ہو۔ ماں کے انتقال پر بچہ یتیم نہیں کہلاتا کیونکہ اس کا باپ، اس کا سرپرست ابھی زندہ ہے۔ اسلام میں یتیم کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں، اور یتیم کے ساتھ بھلائی کرو۔ پھر ایک جگہ سورہ نساء آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے یتیموں کو ان کا مال واپس کر دو اور پاک مال کے بدلے ناپاک مال نہ لو۔ یتیم کی کفالت یعنی اس کے خرچ کی ذمہ داری اٹھانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے جیسے دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ یتیم بچوں سے پیار کرنا، ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل نرم کرنا چاہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اسے کھانا کھلاؤ۔ ان یتیم بچوں اور غریب بیواؤں کی مدد کرنے پر اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم اور کمزور کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ہم سب کے من میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ یتیم بچے رہیں گے کس کے پاس؟ اپنے دادا، چاچا یا اپنی ماں کے پاس یا اپنی نانی کے پاس یا اپنی خالہ کے پاس؟ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بچے کی زیادہ حقدار ہو جب تک دوسری شادی نہ کر لو، یعنی ماں کے پاس جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، تب تک بچے ماں کی کسٹڈی میں یعنی ماں کی دیکھ ریکھ میں ہوں گے۔ اب ان یتیم بچوں کا نان و نفقہ کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم علم حاصل کرتے نہیں ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں۔ بیوہ عورتیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے یتیم بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جا کر بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، دوسرے کے گھروں میں جا کر برتن صاف کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ اللہ نے عورتوں پر کسی بھی رشتے کے نان و نفقے کی ذمہ داری ڈالا ہی نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی نہ کرے۔ یتیم کے نان و نفقے کی ذمہ داری شریعت کے مطابق یوں ہے، سب سے پہلے دادا، اگر دادا نہ ہو یا اتنا بوڑھا یا لاچار ہو کہ وہ یہ ذمہ داری چاہ کر بھی اٹھا نہ سکے تو پھر نمبر دوسرا پہ آتا ہے اس کا چچا یعنی بچوں کا چاچا۔ اگر چاچا بھی نہ ہو تو پھر قریبی رشتہ دار مرد باپ کی طرف سے۔
اگر یہ بھی نہ ہو تب پھر اس کے نانا، پھر ماما، اگر یہ بھی نہ ہو تو قریبی رشتے دار، اگر یہ سب بھی نہ ہو تو حکومت اسلامیہ۔ میں ایک عورت ہونے کے ناطے پوچھتی ہوں اپنے پڑھے لکھے بزرگوں سے اور اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسی بیواؤں اور یتیم بچوں پر ظلم ہوتے دیکھیں تو اس پر آواز بلند کریں، ان کی مالی مدد کریں؟ کیا یہ انجمن اسلامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان یتیم بچوں کے رشتہ داروں کو بلا کر یا ان کے گھر جا کر انہیں سمجھانا، انہیں شرعی قانون بتانا، خاندان پر اخلاقی دباؤ ڈالنا؟ آپ کو اچھا لگتا ہے کیا جب آپ کی دینی بہنیں جب برقع لگا لگا کر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ وصول کر رہی ہوتی ہیں، سڑکوں پر غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہیں؟ بھائی، کیا اسی دن کے لیے آپ کو مرد بننے کا شرف بخشا ہے اللہ نے؟ اس لیے نہیں بھیڑتے کیا کہ یہ سب تو فری سیوا کرنا ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے یعنی کوئی ظلم دیکھے، اگر وہ طاقت رکھتا ہو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے یعنی سمجھائیں، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اگر سماج میں ہو رہے ان برائیوں کو دیکھ کر ہم اپنے دل میں بھی برا محسوس نہ کر سکیں تو پھر ہم لوگوں کو اپنے ایمان کو جانچنا ضروری ہے کہ یہ کس لیول کا ہے۔ اسلام میں ظلم دیکھ کر خاموش رہ جانا درست نہیں ہے۔ طاقت ہو تو عمل سے روکیں، طاقت کم ہو تو زبان سے ٹوکیں، بالکل طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم روکنا پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، آپ کے بازو میں عورتوں سے زیادہ طاقت بخشی ہے۔ آپ اللہ کی ان نعمتوں کا اچھے سے استعمال کریں۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص بیوہ اور یتیم کی مدد کرنے میں کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہو اور رات بھر نفل عبادت کرتا ہو۔ اسلام میں یتیم، بیوہ، کمزور اور لاچار لوگوں کی مدد کرنا صرف صدقہ نہیں بلکہ جہاد کے برابر، دن بھر روزہ رکھنے کے برابر، رات بھر تہجد پڑھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانیت کی خدمت کو اتنی بڑی عبادت بنایا ہے، اس لیے ہمیں ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ انہیں نعمت سمجھ کر اپنے بیوی بچوں کی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں میری درد مندانہ اپیل ہے کہ کہیں بولنے میں کوئی زیادتی ہوئی ہو تو میری اصلاح کریں، کامنٹ کے ذریعے، اور دوسروں تک ان باتوں کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔